چند ایک مسلح ستر سواروں کو مدینہ کی طرف سے آنے والے راستے پر اور 2-3 اور سمتوں کو دوڑا دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبریں پیچھے پہنچاتے رہیں۔ عورتیں اونچے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مدینہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سورج افق میں اترتا جا رہا تھا۔ شہرہ کی شفق بڑی دل فریب ہوا کرتی ہے، مگر اس شام مکہ والوں کو شک میں لہو کے رنگ دکھائی دے رہے تھے۔ کہیں سے کسی بھی طرف گرد اڑتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ خالد نے اکرمہ اور صفوان سے کہا، ہم اتنی جلدی خندق نہیں کھود سکتے، ہم خندق کا سہارا لے کر نہیں لڑیں گے۔ اکرمہ نے کہا، ہم ان کے محاصرے پر حملہ کریں گے۔ صفوان نے کہا، ان کے پاؤں جمنے نہیں دیں گے۔ سورج غروب ہو گیا، رات گہری ہونے لگی، کچھ بھی نہ ہوا۔ مکہ میں زندگی بیدار اور سرگرم رہی جیسے وہاں رات آئی ہی نہ ہو۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قلعوں جیسے مکانوں میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور جو لڑنے کے قابل تھے وہ اپنے سالاروں کی ہدایت پر شہر کے ارد گرد اپنے مورچے مضبوط کر رہے تھے۔ رات آدھی گزر گئی، مدینہ والوں کی آمد کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ پھر رات گزر گئی۔ خالد ابو سفیان نے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ نہیں آئے تو یہ بہت خطرناک فریب ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ خالد نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ جو وہ سوچ سکتا ہے وہ تم نہیں سوچ سکتے، وہ آئیں گے۔ اس وقت تک مسلمان چند ایک معرکے دوسرے قبیلوں کے خلاف لڑ کر اپنی دھاک بیٹھا چکے تھے۔ ان میں غزوہ خیبر ایک بڑا معرکہ تھا، انہیں جنگ کا تجربہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایک ستر سوار نظر آیا جس کا اونٹ بہت تیز رفتار سے دوڑتا آیا تھا۔ ابو سفیان اور خالد کے قریب آ کر اس نے اونٹ روکا اور کود کر نیچے آیا۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ تم نہیں مانو گے، ستر سوار نے کہا۔ میں نے مسلمانوں کو حدیبیہ میں خیمہ جن دیکھا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان نے کہا، خدا قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتا ہوں جس طرح تم دونوں مجھے پہچانتے ہو۔ ستر سوار نے کہا، اور میں نے ایسے آدمیوں کو بھی پہچانا ہے جو ہم میں سے تھے لیکن ان کے ساتھ جا ملے تھے۔ حدیبیہ مکہ سے 13 میل دور مغرب میں ایک مقام تھا۔ رسول کریم خون ریزی سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے دور حدیبیہ میں جا خیمہ جن ہوئے تھے۔ ہم ان پر سب و خون ماریں گے، خالد نے کہا۔ انہیں سستانے نہیں دیں گے، وہ جس راستے سے حدیبیہ پہنچے ہیں اس راستے نے انہیں تھکا دیا ہوگا۔ ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں گی، وہ تازہ دم ہو کر مکہ پر حملہ کریں گے۔ ہم انہیں آرام نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں وہاں سے بھگا سکتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، چھاپا مار حویث تیار کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خیمہ گاہ کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ گھڑ سوار حویث رات کو خیمہ گاہ کے ارد گرد گشتی پہرا دیتے تھے، دن کو بھی پہرے کا انتظام تھا۔ ایک اور گھڑ سوار حویث نے اپنے جیسا ایک گھڑ سوار حویث دیکھا جو خیمہ گاہ سے دور آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مسلمان سوار ان سواروں کی طرف چلے گئے۔ وہ قریش کے سوار تھے جو وہاں نہ رکے اور دور چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اور طرف سے آتے نظر آئے اور مسلمانوں کی خیمہ گاہ سے تھوڑی دور رک کر چلے گئے۔ دوسرے روز وہ سوار خیمہ گاہ کے قریب آ گئے۔ اب کے مسلمان سواروں کا ایک حویث جو خیمہ گاہ سے دور نکل گیا تھا واپس آ گیا۔ اس حویث نے ان سواروں کو گھیر لیا۔ انہوں نے گھیرے سے نکلنے کے لیے ہتھیار نکال لیے۔ ان میں جھڑپ ہو گئی، لیکن مسلمان سواروں کے کمانڈر نے اپنے سواروں کو روک دیا۔ انہیں نکل جانے دو، حویث کے کمانڈر نے کہا۔ ہم لڑنے آئے ہوتے تو ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں جانے دیتے۔ وہ مکہ کے لڑاکا سوار تھے۔ انہوں نے واپس جا کر ابو سفیان کو بتایا۔ چند اور سواروں کو بھیجو، ابو سفیان نے کہا، ایک سب خون مارو۔ میرے قبیلے کے سردار، ایک سوار نے کہا، ہم نے سب و خون مارنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن ان کی خیمہ گاہ کے ارد گرد دن رات گھڑ سوار گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ قریش کے چند اور سواروں کو بھیجا گیا۔ انہوں نے شام کے ذرا بعد سب و خون مارنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان سواروں نے ان کے کچھ سواروں کو زخمی کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ مکہ والوں پر تذبذب کی کیفیت طاری رہی۔ وہ راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے۔ آخر ایک روز مکہ میں ایک مسلمان سوار داخل ہوا۔ اس نے ابو سفیان کے متعلق پوچھا تو لوگوں کا ایک ہجوم اس کے پیچھے چل پڑا۔ ابو سفیان نے دور سے دیکھا اور دوڑا آیا۔ خالد بھی آ گیا۔
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ مسلمان سوار نے کہا، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ اگر ہم اجازت نہ دے تو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ ہم مکہ والوں کا نہیں، خدا کا حکم ماننے والے ہیں۔ مسلمان سوار نے کہا، ہم اپنے اور اپنی عبادت گاہ کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیا کرتے۔ اگر مکہ کے مکان ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گے تو خدا کی قسم مکہ ملبے اور کھنڈروں کی بستی بن جائے گی۔ اگر یہاں کے لوگ ہمیں روکیں گے تو مکہ کی گلیوں میں خون بہے گا۔ ابو سفیان، ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے امن کا تحفظ لے کر جائیں گے۔ خالد کو وہ لمحے یاد تھے جب یہ مسلمان سوار پروقار لہجے میں دھمکی دے رہا تھا۔ خالد کا خون کھول اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اسے یہ آدمی بڑا اچھا لگا تھا۔ اسے ابو سفیان کا جواب بھی جو اس نے رسول کریم کو بھیجا تھا اچھا لگا تھا۔ ابو سفیان نے کہا تھا کہ دونوں طرف کے ذمہ دار آدمی صلح سمجھوتے کی شرائط طے کریں گے۔ پھر ایک صلح نامہ تحریر ہوا تھا جسے حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے اس پر رسول اکرم نے اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمر نے دستخط کیے تھے۔ اس صلح نامے میں طے پایا تھا کہ مسلمان اور اہل قریش 10 سال تک نہیں لڑیں گے اور مسلمان آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے اور مکہ میں 3 دن ٹھہر سکیں گے۔ رسول کریم قریش میں سے تھے۔ خالد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ ایسا متاثر ہوا کہ اس کے ذہن سے اتر گیا کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جسے وہ اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ خالد نبی کریم کو 1 سالار کی حیثیت سے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری اہلیت کا قائل ہو گیا تھا۔ صلح حدیبیہ تک مسلمان رسول اکرم کی قیادت میں چھوٹے بڑے 28 معرکے لڑ چکے اور فتح و نصرت کی دھاک بٹھا چکے تھے۔ مسلمان عمرہ کر کے چلے گئے۔ 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں خالد پر خاموشی طاری رہی، لیکن اس خاموشی میں ایک طوفان اور ایک انقلاب پرورش پا رہا تھا۔ خالد نے مذہب میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ اسے نہ کبھی اپنے بتوں کا خیال آیا تھا، نہ کبھی اس نے رسول کریم کی رسالت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ مگر اب از خود اس کا دھیان مذہب کی طرف چلا گیا اور وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ مذہب کون سا سچا ہے اور انسان کی زندگی میں مذہب کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ اکرمہ، ایک روز خالد نے اپنے ساتھی سالار اکرمہ سے، جو اس کا بھتیجا بھی تھا، کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ کیا سمجھ گئے ہو خالد؟ اکرمہ نے پوچھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں، خالد نے کہا، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کر لیا ہے۔ حبل اور عجا کی قسم، تم مذاق کر رہے ہو، اکرمہ نے کہا۔ کوئی نہیں مانے گا کہ ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ رہا ہے۔ ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے، خالد نے کہا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ محمد ہمارے کتنے آدمیوں کو قتل کر چکا ہے؟ اکرمہ نے کہا۔ تم ان کے مذہب کو قبول کر رہے ہو جن کے خون کے ہم پیاسے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اکرمہ، خالد نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ اسی شام ابو سفیان نے خالد کو اپنے یہاں بلایا۔ اکرمہ بھی وہاں موجود تھا۔ کیا تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ گئے ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے ابو سفیان، خالد نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی کچھ ایسی ہیں۔ مشہور مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ ابو سفیان قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے خالد کا فیصلہ بدلنے کے لیے اسے قتل کی دھمکی دی۔ خالد اس دھمکی پر مسکرا دیا، مگر اکرمہ برداشت نہ کر سکا، حالانکہ وہ خود خالد کے فیصلے کے خلاف تھا۔ ابو سفیان، اکرمہ نے اسے کہا، میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں، لیکن خالد کو جو تم نے دھمکی دی ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم خالد کو اپنا مذہب بدلنے سے نہیں روک سکتے۔ اگر تم خالد کے خلاف کوئی کارروائی کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی خالد کے ساتھ مدینے چلا جاؤں۔ اگلے روز مکہ میں ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ تھے، خالد بن ولید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا ہے۔ خالد یادوں کے ریلے میں بہتا مدینے کو چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنا ماضی اس طرح یاد آیا تھا جیسے وہ گھوڑوں پر سوار مدینہ کو نہیں بلکہ پیادہ اپنے ماضی میں چلا جا رہا ہو۔ اسے مدینے کے اونچے مکانوں کی مڈیریں نظر آنے لگی تھیں۔
خالد! اسے کسی نے پکارا، لیکن اسے گزرے ہوئے وقت کی آواز سمجھ کر اس نے نظر انداز کر دیا۔ اسے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے، تب اس نے دیکھا اسے 2 گھوڑے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا، گھوڑے اس کے قریب آ کر رک گئے۔ ایک سوار اس کے قبیلے کا مشہور جنگجو عمرو بن عاص تھے اور دوسرے عثمان بن طلحہ۔ ان دونوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کیا تم دونوں مجھے واپس مکہ لے جانے کے لیے آئے ہو؟ خالد نے ان سے پوچھا۔ تم جا کہاں رہے ہو؟ عمرو بن عاص نے پوچھا۔ اور تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ خالد نے پوچھا۔ خدا کی قسم، ہم تمہیں بتائیں گے تو تم خوش نہیں ہوگے، عثمان بن طلحہ نے کہا۔ ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ بات پوری کرو عثمان، عمرو بن عاص نے کہا۔ خالد، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب قبول کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا نبی مان لیا ہے۔ پھر ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، خالد نے کہا۔ آؤ اکٹھے چلیں۔ وہ 31 مئی 628 کا دن تھا جب تاریخ اسلام کے 2 عظیم جنرل خالد بن ولید اور عمرو بن عاص مدینہ میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ عثمان بن طلحہ تھے۔ تینوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید اندر گئے، ان کے پیچھے عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ گئے۔ تینوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور تینوں کو باری باری گلے لگایا۔ شہیدوں کو دل سے اتار دیں، ذہن سے ان کا نام و نشان مٹا دیں، ان کی یادوں کو شراب میں ڈبو دیں، اس زمین پر جو خدا نے ہمیں شہیدوں کے صدقے عطا کی ہے۔ بادشاہ بن کر گردن اکڑا لیں اور کہیں کہ میں ہوں اس زمین کا شہنشاہ۔ شہیدوں کے نام پر مٹی ڈال دیں، کسی شہید کی کہیں قبر نظر آئے تو اسے زمین سے ملا دیں، مگر زندگی کے ہر موڑ اور ہر دوراہے پر آپ کو شہید کھڑے نظر آئیں گے۔ آپ کے ذہن کے کسی گوشے سے شہید اٹھے اور شراب اور شہنشاہیت کا نشہ اتار دیں گے کہ جس نے تخت و تاج کے نشے میں شہیدوں سے بے وفائی کی، وہ شاہ سے گدا اور ذلیل و خوار ہوا، کیونکہ اس نے قرآن کے اس فرمان کے حکم کی عدولی کی کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو۔ عرب کے ملک اردن میں گمنام سا ایک مقام ہے جس کا نام موتا ہے۔ اس کے قریب سے گزر جانے والوں کو بھی شاید پتہ نہ چلتا ہوگا کہ وہاں ایک بستی ہے۔ اس کی حیثیت چھوٹے سے ایک گاؤں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، لیکن شہیدوں نے اردن کے بادشاہ کو اپنی موجودگی کا اور اپنی زندگی کا جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے احساس دلا دیا ہے۔ وہ جس معرکے میں شہید ہوئے تھے وہ 13.5 صدیاں پہلے اس مقام پر لڑا گیا تھا۔ پھر یہ مقام گزرتے زمانے کی اڑتی ریت میں دبتا چلا گیا۔ کچھ عرصے سے موتا کے رہنے والے ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہونے لگے۔ آج بھی وہاں چلے جائیں اور وہاں کے رہنے والوں سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی آدمی رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ 13.5 صدیاں پہلے کے مجاہدین اسلام چل پھر رہے ہیں۔ کفار کا ایک لشکر آتا ہے اور مجاہدین اس کے مقابلے میں جم جاتے ہیں، اور ان کی تعداد تھوڑی ہے اور لشکر کفار مانند سیلاب ہیں، معرکہ بڑا خون ریز ہے۔ یہ خواب 1-2 آدمیوں نے نہیں، وہاں کے بہت سے آدمیوں نے دیکھا ہے، اور کسی نہ کسی کو یہ خواب ابھی تک نظر آتا ہے۔ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ 13.5 صدیاں پہلے یہاں حق و باطل کا معرکہ لڑا گیا تھا، مگر ان کے خوابوں میں وہی آنے لگے۔ یہ خبر اردن کے ایوانوں تک پہنچی، تب یاد آیا کہ یہ وہ موتا ہے جہاں مسلمانوں اور عیسائیوں کی ایک لڑائی ہوئی تھی۔ یہ عیسائی عرب کے باشندے تھے۔